هذه الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ الی اہل التقوی والنخاء۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ مستعد پورے علاقہ مستعد پورا حلقہ کاروان حیدرآباد دکن میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20ویں نمبر کے پوتے حضرت اور حضرت سید عبداللطیف لاہوبالی قادری کرنولی رحمۃ و رضوان کے 7ویں نمبر کے پوتے وطد دکن خطبہ دوران حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری لاہوبالی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا 125واں سالانہ عرس شریف بڑے ہی خضوع اور احتشام کے ساتھ منایا گیا ہے، جس میں ہر سال علمی ادبی محافل منعقد کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس مرتبہ 125ویں عرس شریف کے موقع پر شعر و ادب کی تاریخ کا دنیا کا پہلا مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں 125 پورے ہندوستان سے 125 شعراء کرام اس مشاعرے میں حصہ لیے، اور ہر شاعر نے 125 شعر پر مشتمل نعت شریف کو پیش کیا۔ الحمدللہ یہ مشاعرہ 13 دن رات مسلسل جاری رہا، یعنی 17 دسمبر کے دن صبح 9 بجے اس مشاعرے کا آغاز ہوا، اور 29 دسمبر کے دن رات میں 12 بجے یہ مشاعرہ ختم ہوا، اور درمیان میں صرف اور صرف جو ہے نمازوں کے لیے آدھا گھنٹہ اور جمعے کی نماز کے لیے 2 گھنٹے کا وقفہ رکھا گیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور وقفہ نہیں تھا، اور الحمدللہ ہندوستان کی تقریباً 22 سے 23 ریاستوں کے 89 شعراء اس میں حصہ لیے، اور باقی مقامی تلنگانہ ریاست کے شعراء اس میں حصہ لیے، اور تمام شعراء نے 125 اشعار پر مشتمل نعت شریف کو پیش کیا۔ کچھ شعراء کرام کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، جن کی وجہ سے دوسرے حیدرآباد دکن کے خوشگلو نعت خواں حضرات نے ان کے کلام کو پڑھ کر سنایا، تو اس طریقے سے 125 کلام سنائے گئے الحمدللہ۔ اور فیس بک پر ایک پیج ہے جس کا نام ہے فیضان ہادی دکن، اس پیج پر جو ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہر شاعر کا کلام، اور آپ وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مسلسل یہ مشاعرہ الحمدللہ چلتا رہا، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور یہ 13 دن کا مشاعرہ خود جو ہے 1450 سال کی اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے 13 دن کا کہیں عربی ادب یا فارسی ادب یا اردو ادب میں ایسا مشاعرہ نہیں ہوا تھا۔ پھر دوسری خاصیت یہ ہوئی کہ ہر شاعر نے 125 اشعار پر مشتمل نعتیں لکھی، اور تیسری انوکھی بات یہ ہوئی کہ ہر شاعر نے 125 اشعار پر مشتمل نعت کو سنایا۔ تمام شعراء کا کہنا یہی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جو ہے اتنے زیادہ اشعار نہیں سنائے تھے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم یہ رہا کہ ایک بھی کسی شاعر کا ایک شعر بھی بار یا گرا نہیں گزرا، نہ پڑھنے والوں پہ نہ سننے والوں میں۔ بعض پڑھنے والوں نے کہا تھا کہ میں 10-11 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا اور دوسرے کوئی میرا کلام پڑھ دیں، لیکن الحمدللہ جب کلام پڑھنا شروع کیے تو ایک ساتھ جو ہے پورے 125 اشعار مشتمل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ختم ہونے کے بعد کہنے لگے کہ کاش اور زیادہ اشعار ہوتے تو میں اور بھی پڑھتا تھا، اتنا مجھے لطف آ رہا تھا۔ اس طریقے سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ مشاعرہ منعقد ہوا، اور انشاءاللہ العزیز عنقریب اس مشاعرے کا گلدستہ کتابی شکل میں سارے کلام انشاءاللہ العزیز شائع ہو کر منظر عام پر آ جائیں گے، اور یہ گلدستہ بھی 1450 سال کی تاریخ کا پہلا گلدستہ ہوگا، جس میں ایک ہی طرح پر ایک ہی مصرے پر لکھے گئے 15,500 اشعار ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف میں، اور وطد دکن حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری لاہوبالی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی شان میں 2,500 تقریباً کم و بیش 2,500 اشعار، یعنی اس طریقے سے اس گلدستے میں 18,000 اشعار ہوں گے، تو یہ دنیا کی پہلی کتاب ہوگی جس میں 18,000 اشعار ہیں، جن میں سے 15,500 صرف اور صرف حضور کی شان پر مشتمل ہے۔ تمام شعراء نے بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی اچھے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سوانح، مناقب وغیرہ کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گلدستہ بھی تاریخ کا پہلا گلدستہ ہوگا۔ اس طریقے سے ہر سال بارگاہ حضرت پتھر والے صاحب میں سالانہ عرس شریف کے موقع پر علمی اور ادبی محافل، انٹرنیشنل سیمینار وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام مبارکہ سے منسوب آج محفل نغمہ چشتیہ منعقد ہوئی،
جس کے لیے دہلی سے حضور سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آستانے کے مشہور و معروف اور محبوب قوال حسنین نظامی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی رقت انگیز سما باندھا۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کے عثمان ہمدم صاحب نے بھی جو ہے بہت ہی شاندار کلام پیش کیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ عرس شریف کی 15 روزہ تقاریب کا آج جو ہے اختتام عمل میں آتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ رب العزت نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ بھی جو ہے علمی اور ادبی ان محافل کا جو ہے سلسلہ جاری رہے گا۔ جتنے لوگ جس طرح سے شریک ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو خانقاہی نظام ہے اس نظام کے تحت نسل نو کی جو تربیت ہوتی ہے، اصل میں وہی تربیت زندگی تمام کام آتی ہے۔ اور بارگاہ پتھر والے صاحب میں جو تاریخ ساز 13 روزہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے، اس کا تہلکہ ساری دنیا میں مچ گیا ہے، بلکہ اس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ خود مجھے دنیا کے مختلف ممالک سے، پڑوسی ممالک سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، لندن سے اور دیگر ممالک سے مجھے فون کالز آ رہے ہیں رات میں، دن میں، اور ہمارے ملک کی مختلف ریاستوں کے شعراء کے مبارکبادی کے پیامات آ رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سجاد پاشا صاحب قبلہ کو، اسلم میخر صاحب کو، منیب رزاقی صاحب کو، کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کے ایک تاریخی پروگرام کو منعقد کرنے میں بڑا تعاون کیا۔ خود صاحب نے مجھے نظامت کی ذمہ داری دے کر کے مجھ پر بھی احسان کیا کہ میری بھی ستائش کے کئی فونس آ رہے ہیں۔ اور پھر آج 30 دسمبر 2021 محفل سما میں ایک سما سا بن گیا، جو دہلی سے قوال حضرات آئے تھے اور حیدرآباد کے قوال حضرات آئے تھے۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ صوفیانہ کلام پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا۔ میں ایکسپریس نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کور کیا اور ہمارے تعاون سے اور ہمارے لیے تعاون کیا۔ ہمارے تعاون سے